إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ محترم سامعین، یہ سورہ حجرات کی ابتدائی 3 آیات ہیں۔ سورہ حجرات مدنی سورت ہے اور اسے حجرات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی 4تھی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ حجرات جمع ہے حجرے کی، اور حجرے کے وہی معنی جو ہمارے کیا عام طور سے معروف ہیں، مکان، کمرہ، رہنے کی جگہ۔ ان آیات کا شان نزول اکثر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک بار بعض قبیلے کے لوگ آئے اور آنے کے بعد آپ کو باہر سے پکارنے لگے کہ یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر آئے۔ تو اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ یہ آیت اللہ رب العزت نے اتاری کہ جو لوگ آپ کو حجرات کے حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ یہ عرب کے قبائل، بدو قبائل کے رہنے والے، جدید معاشرت کے اعتبار سے شہری زندگی سے واقف نہیں ہیں۔ انہیں چاہیے یہ تھا کہ آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، آپ کو باہر بلانے کے لیے اس طرح آوازیں نہیں نکالتے، اس طرح آوازیں نہیں کستے، یا پھر کسی کو آپ کے لیے بھیجتے کہ آپ سے اجازت لیں آنے کی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ کی حیثیت، اس کا اتنا پاس ہے، اتنا خیال ہے کہ اس کے لیے قرآن میں آیات اتار دی۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ایک امتی کی نظر میں ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا
کہ اس کے نبی کی شان میں ذرا سی بھی کوئی ایسی بات ہو جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ اس سورت کی ابتدا میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو، اے وہ لوگوں جو اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول پر تو ایمان لائے ہو، دیکھو یہ بات یاد رکھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو۔ قدم یقدم کہتے کسی سے سبقت کرنا، کہ 4 آدمی جا رہے ہیں تو ایک آدمی ان 3 آدمی کو چھوڑ کر آگے چلا جائے تو اس کو کہتے ہیں سبقت کرنا، آگے بڑھنا۔ فرمایا دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ آگے بڑھنا کس اعتبار سے؟ فزیکلی اعتبار سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں اور آپ اس کام پر مطمئن نہ ہوں، بلکہ آپ کہیں یہ کام تو کم ہے، یہ نیکی کے اعتبار سے کم کام ہے، میں اس سے بڑا کام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، کوئی یہ کہ یار یہ تو 5 نمازیں کم ہیں، یہ فجر سے ظہر تک تو بڑا طویل وقت ہے، میں اس کے اندر ایک اور نماز کو فرض قرار دیتا ہوں، تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ ثواب تو بات کی بات ہے، کیوں؟ یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا ہے۔ یہ تو عمل کے اعتبار سے، کوئی کہے کہ 1 مہینے کے روزے میں تو ہر 6 مہینے کے بعد 5 مہینے کے بعد ایک مہینہ روزہ رکھوں گا اور یہ فرض ہے، تو اب یہ اس نے کیا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ گیا۔ قرآن نے کہا دیکھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اسی طرح قول کے اندر، یہ تو عمل ہو گیا، قول کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا ہمیں حکم نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو رات کے سونے کی وقت کی دعا سکھائی، تو اس کے اندر آخر میں یہ الفاظ تھے وَنَبِيُّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اور اللہ تیرا وہ نبی جو تو نے بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھائی۔ اب اس نے سیکھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد کہا کہ اب میں سناتا ہوں آپ کو، تو اس نے کہا وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کے لفظ کی جگہ اس نے رسول کا لفظ استعمال کیا۔ بات تو ایک ہی ہے، مفہوم تو ایک ہی ہے، نبی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ لفظ کہو جو میں نے کہا تھا، وہی کہو وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ آپ دیکھیں ایک لفظ مترادف استعمال ہوا ہے، معنی مفہوم کے اعتبار سے وہی ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، وہ کہو جو میں نے کہا۔ تو یہ قول کے اعتبار سے آگے بڑھنا، کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اس لیے آپ دیکھیں محدثین جب حدیثیں بیان کرتے ہیں تو انسان تھے، راوی سے بھول ہونے کا ایک بشری تقاضا ہے، تو اس کو جب 2 الفاظ کے درمیان کوئی شک ہوتا تھا تو وہ دونوں لفظ بیان کر دیتا تھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا مومن او موقن، آپ نے فرمایا ایمان لانے والا یا یقین لانے والا۔ ایمان اور یقین تو ایک ہی چیز ہے۔ عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کہتا ہے الایمان هو الیقین، ایمان وہ یقین کا نام ہے، لیکن اس کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یا تو مومن کہا تھا یا موقن کہا تھا۔ اب اس نے یہ نہیں کہ آپ نے کہا چھوڑو یار ایک لفظ سے کیا فرق پڑتا، معنی تو ایک ہے، اس نے کہا نہیں میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، مجھے شک ہو رہا ہے، میں جناب نا دونوں لفظ اس کو ذکر کر دوں۔ اسی طرح ترمذی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں کسی شخص کو چھینک آ گئی، تو اس نے کہا الحمدللہ
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اب دیکھو الفاظوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حرج کیا ہے، یہ کہنے میں یہ کرنے میں حرج کیا ہے. عبداللہ بن مسعود نے کہا میں یہ دونوں کو مانتا ہوں، الحمدللہ بھی مانتا ہوں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی مانتا ہوں، لیکن چھینک آنے کے وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی کہ کہو الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ. تو یہاں پر تمہیں وہی کہنا ہے. تو یہ دین دلائل کی بنیاد پر قائم ہے، ہوا میں نہیں ہے، مضبوط دلائل کی بنیاد پر قائم ہے. آپ دیکھیں قربانی کا مہینہ آتا ہے، ہم ایام عزیہ میں قربانی کے دنوں میں جانور ذبح کرتے ہیں، تو سب کی زبان پہ یہ ہوتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر. کوئی یہ نہیں پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ بخاری کی روایت میں یہی الفاظ ہیں، سارے محدثین یہی ذکر کرتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں. اب اگر کوئی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لوں، حرج کیا ہے؟ سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. سب سے بڑا حرج یہ ہے کسی کام کے لیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں اس عمل کی لاجک کیا ہے؟ تو سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا یہ ظہر میں 4 رکعت کیوں ہے، فجر میں 2 رکعت فرض کیوں ہے؟ تو اس کی سب سے بڑی لاجک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں 2 رکعت فرض پڑھائے اور ظہر میں 4 رکعت. یہ سب سے بڑی لاجک ہے. تو فرمایا دیکھو اے ایمان کے دعوے داروں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو تم کہتے ہو سنتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے. یعنی اگر تم کسی زبان کے عمل سے یعنی قول سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئے، اللہ سے آگے بڑھ گئے، تو یہ نہ سمجھو تمہارے بڑھنے کے بعد تمہاری اس بات کو کوئی سننے والا نہیں. فرمایا اللہ سن رہے ہیں. اور جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر، اللہ کو اس کا علم ہے، وہ کل اس کا حساب لے لے گا. وہ ان بدعتیوں کا، ان اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کا، سبقت کرنے والوں کا اللہ حساب لے لے گا. وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دیکھو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یعنی تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں موجود ہو تو تمہاری آواز کا والیوم نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، نیچے ہونا چاہیے، پست ہونا چاہیے. نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے ہو، اس طرح نبی کے ساتھ گفتگو مت کرو. اگر کہیں ایسا کیا ان تحبط اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر دے، تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں سمجھ بھی نہ ہو، تمہیں سمجھ بھی نہیں آئے، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہاری علم میں بھی نہ ہو، اور تم یہ سمجھ لو ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمارا فلاں عمل، ہمارا فلاں قول، ہماری فلاں دعا، ہماری جو ہے نا فلاں ہمارا وظیفہ، یہ تو بڑی نیکیوں والا ہے. میں تمہیں سمجھ بھی نہ ہو، جو نیکیاں کی ہیں صحیح وہ بھی ضائع ہو جائے.
جو سنت کے مطابق عمل کیا بھی ہو، اگر تم نے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا تو تمہاری نیکیاں بھی اللہ ختم کر دے گا۔ یاد رکھو، کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں، اگر ان کے مقام، ان کی حیثیت، ان کی عزت کا خیال انسان نہ رکھے تو نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، کہ اگر اللہ کی ذات کے اندر، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کی عبادات میں شرک کرنے لگے انسان، تو مالک فرماتا ہے سب کے اعمال مٹا دوں گا، انبیاء کے اعمال مٹا دوں گا۔ حتیٰ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرمایا سورہ زمر میں کہ ہم نے یہ وحی آپ کی جانب کر دی ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ کی جانب یہ وحی کی اور آپ سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں ان کی جانب یہی وحی کی کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ بالفرض بحال، اگر آپ سے بھی شرک جیسا جرم صادر ہو جائے تو ہم آپ کے نیک اعمال ہی مٹا دیں گے، تو پھر میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو شرک ایسا جرم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ جو اعمال کو، نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کی شان، آپ کے مقام، اس سے اگر کوئی آپ کو نیچے گرائے تو اس کے اعمال بھی ضائع۔ اور یہ میرے اور آپ کے اعمال نہیں، یہ صحابہ کو دھمکی دی جا رہی ہے، کیونکہ مخاطبین تو سب سے پہلے صحابہ تھے، ان کو تحدی کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہیں کرو، بالفرض اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارے اعمال مٹا دیے جائیں، اور اس حال میں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہو، تم سمجھ رہے ہو زندگی بڑی اچھی گزاری ہے، بڑی نمازیں پڑھی ہیں، بڑے روزے رکھے ہیں، بڑے صدقات اور زکوٰۃ کے معاملات میں آگے بڑھے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑے عمرے کیے ہیں، لیکن ہو یہ کہ یہ سارے اعمال اللہ رب العزت مٹا دیں۔ اب یہ آیات ہمارے لیے کیسی ہیں؟ اس وقت تو صحابہ موجود تھے، وہ آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر سکتے تھے، انہیں منع کر دیا۔ یہ آیات ہمارے لیے بھی ہے، کس طرح اس پر عمل ہونا چاہیے کہ جب نبی کی بات، نبی کا قول، نبی کا فعل آ جائے، اس کے بعد پھر کسی بڑے سے بڑے کی بات کو بھی آپ کی بات، آپ کے قول پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ یا ائمہ اکرام اللہ انہیں جنتوں کی بادشاہتوں میں داخل کرے، یہ کہہ گئے تھے امام شافعی، امام احمد بن حنبل کہ اگر میری بات نبی کی حدیث سے ٹکرانے لگے، اٹھاؤ میری بات کو دیوار کے اوپر مار دو، میری بات کو پیچھے پھینکو، نبی کی بات کو ترجیح دو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اترکو قولی بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو چھوڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں اترکو قولی بقول اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو چھوڑ دو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آ جائے تو ان کی بات لو، میری بات کو مت لو۔ آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، انفرادی طور سے ہر شخص اور اجتماعی طور سے ہر شخص دیکھیں کہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، برادری یہ کہتی ہے، قبیلہ یہ کہتا ہے، علاقے کے لوگ یہ کرتے ہیں، ماحول اور معاشرہ یہ چاہتا ہے، ہمارا کلچر یہ ہے، ہمارا تمدن یہ ہے، ہماری تہذیب یہ ہے، یہ کل کام آنے والی نہیں ہے۔ نبی کی بات کو تو نہ کرن، خوشی ہو یا نہ خوشی ہو، ہر اعتبار سے اس کو ترجیح دینی ہوگی، اپنی بات کو نہیں۔ ورنہ قرآن نے تحدی صحابہ کو کی ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا علم بھی نہ ہو، اس کا شعور بھی نہ ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء، لوگوں میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، ایسے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی روشن ہیں جس طرح دن روشن ہوتے ہیں۔ دن تو روشن ہے، سورج چمک رہا ہے، فرمایا یہ دین ایسا ہے، یہ اسلام ایسا ہے، اس کی راتیں بھی روشن ہیں اور اس کا دن بھی روشن ہے، اندھیرا کہیں نہیں ہے۔ ہر چیز کی دلیل نبی کا قول، نبی کا فعل قرآن کی آیات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ لا یزیغ عنہ بعدی الا ہالک، میرے اس راستے سے انحراف نہیں کرتا، منہ نہیں موڑتا مگر وہی جو ہلاک ہونے والا ہے۔ وَمَن یعش مِنکم فَسَیَرَىٰ اخْتِلَافًا کَثِیرًا، اور جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا وہ دیکھے گا بہت سے اختلافات ہو رہے ہیں۔ فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُم مِّن سُنَّتِي، تو دیکھو جو میری سنت کو تم جانتے ہو اس کو تم تھام لو، وَسُنَّتَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اس کو پکڑ لو۔ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس کو ان داڑھوں سے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ چند چیزیں آپ نے بتائی۔ راستہ جو ہے روشن راستہ ہے، نبی کا راستہ جس پر امت کو چھوڑ کر جا رہا ہے روشن راستہ ہے، دن اور رات دونوں ایک جیسے روشن راستے میں۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد بہت سے اختلافات ہوں گے، تو ان اختلافات میں، ان اختلافات کے اندر ہدایت کا جو راستہ ہوگا وہ میری سنت ہوگی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت ہوگی۔ اس راستے کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو میرے بھائیوں، یہ مختصر طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت محمدیہ کو بتا دیا کہ گمراہی سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین المؤمنین یا عباد اللہ۔